اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جی، لیس علیکم جناح، لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا ای مجتمعین، یہ جمیعا بتا دیا گیا مجتمعین کے معنی کے اندر کہ سب کے سب جو ہے نا تمام کے تمام اکٹھے کھاؤ، او اشتاتن یہ اس کا معنی بتا دیا گیا ای متفرقین یعنی جدا جدا۔ جمیعا کھاؤ او اشتاتن یا او متفرقین کے علیحدہ علیحدہ، جم شت شت کہ یہ شتا اشتات کیا ہے، یہ شت کی جمع ہے۔ نزل فی من تحرج ان یاکل وحدہ، یہ اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس آدمی جو کہ کیا اکیلے کھانے کو ایک وہ سمجھتا تھا کہ اس میں حرج سمجھتا تھا، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَن يُوَاكِلُ يَتْرُكُ الْأَكْلَ، کہ جب وہ نہ پاتا کسی کو کھانے کے لیے تو مطلب اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر کھانے کو چھوڑتا تھا، تو یہ ان کے بارے میں آ گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ ای فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَكُمْ، یعنی اپنے گھروں میں داخل ہو، لا اہل فیہا، اور اس میں کیا نہ ہو، اس میں کوئی بندہ اندر نہ ہو، تو پھر کیا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم کیا کرو، تم اپنے آپ کو سلام کرو، کیسے سلام کرو، ای قولوا السلام علینا، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو نا تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام کیا کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، یوں سلام کرنا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے نا، تو بات سمجھ، فإن الملائکہ، اس لیے کہ ملائکہ جو ہوتے ہیں، سلموا کیوں، کیونکہ ملائکہ ترد علیکم، تو کیا کرتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اچھا، وَإِن كَانَ بِهَا أَهْلٌ، اور اگر گھر میں کوئی لوگ موجود ہیں، فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر ان کے اوپر کیا کرو، سلام کرو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ مصدر ہے، یہ اس کی صرفی تحقیق بتا رہے ہیں، تحیت حیا کی جو ہے، یہ کیا حیا یا حی تحیتن سے جو ہے نا، تو یہ حیا سے جو ہے نا یہ کیا بن جائے گا، یہ اس کا مصدر بن رہا ہے تحیتن، ٹھیک ہے نا، من عند اللہ مبارکۃ طیبہ ای مصاب علیکم، کہ یہ کیا ہے، تمہیں اس پہ کیا ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا، علیہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، ای یفصل لکم معالم دینکم، کہ تفصیل بیان کرتا ہے اللہ، یفصل لکم، کہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتے ہیں تمہارے دین کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے، ٹھیک ہے نا، تم عقل رکھو، تو کیا مطلب لکئی، تاکہ تم کہ تم ان باتوں کو سمجھو، تم ان باتوں کو سمجھ جاؤ، جی، یہ تو تھا ہمارا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ہماری جو تھی تقریباً جتنا ہم نے پڑھنا تھا بس یہ پڑھ لیا، اور اب یہی چیز تھی کہ جناب اس میں سے جلالین جو پڑھی ہے اس میں سے اصل چیز تو دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ جلالین کے اندر ہوتی کیا ہے، میں نے شروع میں جب پڑھانا شروع کیا تھا اسی وقت میں نے آپ سے یہی عرض کی تھی کہ جلالین کے اندر اصل چیز اغراض ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ تفسیریں بیان نہیں کی جاتی کہ آپ یہ کہو کہ جی فلاں تفسیر کے فلاں کیے گئے، صاحب جلالین نے جو اغراض بیان کی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہی ہے، یہ ترکیب بتا رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں یہ سرفی تحقیق کر رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں یہ نحوی تحقیق کر رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا ہوا، بلاغت کا قاعدہ جاری ہوا، یہ جو صاحب جلالین جو الفاظ نکال کے دے رہے ہوتے ہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو جلالین پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تفاسیر بیان کرتے ہیں، اس کی فلاں فلاں جو ہے نا فلاں تفسیر کے اندر وہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہو، وہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہو، تفسیریں جو ہے معرف القرآن کو آپ نے دیکھ لیا، کسی اور کو 30 پارے تو آپ نے وہ کر لیے ہیں، تو جلالین جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، اغراض کو سمجھنا،
اغراض کو سمجھنا. اب جلالین کی جو شروحات لکھی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ تر آپ دیکھو گے جی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، جمالین، کمالین. میں نے تو پڑھائی کے درمیان میں بھی نہیں دیکھی وہ شروحات جو تھی. ہم پڑھتے بھی تھے، ہم جلالین کو ویسے ہی حل کرتے تھے. جمالین ہے، پتہ نہیں کمالین ہے. وہ اتنی لمبی تفاسیر ہیں کہ وہ اس میں سے وہ اس کی ہر چیز کے اوپر سے وہ طلبہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پڑھایا کرتے تھے جلالین ایک زمانے کے اندر، تو حضرت بڑے مشہور استاد تھے جلالین کے، بہت زیادہ. تو حضرت نے اس کی ایک جو تھی نا وہ ایک وہ بھی لکھی تھی، جو تھی نا شرح بھی جو ہے نا اس کی وہ کی تھی، صرف اغراض اس میں حضرت نے بیان کی تھی. صرف سورہ بقرہ ہے اور سورہ جو ہے نا اس میں سے دوسری نساء کی جو ہے نا وہ چھوٹا شروع کا میرے خیال میں چند ایک اس میں سے وہ ہوں گے. لیکن حضرت نے صرف اغراض، اور وہ یہی ہوتا تھا کہ جناب اگر ایک ہی اس کے اوپر بندہ ایک صورت کے اوپر بھی پوری اس کی مشق ہو جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ باقی پوری جلالین جو ہے وہ ایک ہی طرز پہ لکھی گئی ہے. تو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ صاحب جلالین یہاں پہ کیا لفظ نکال کے کیا بتا رہے ہیں، یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جو ہے نا کوئی اشکال ہو رہا ہے تو جس طرح میں آپ کو بتاتا بھی رہتا تھا کہ جناب یہ حضرت کا طرز تھا. اصل میں یہ حضرت کا طرز تھا کہ حضرت اس طریقے سے جلالین کو پڑھاتے تھے. اور جلالین کو سمجھنے کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یاد رکھو. جلالین اس بندے کو آتی ہے کہ جو بندہ جس کی صرف نام مضبوط ہے اور جس کو بلاغت کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہے. صرف نام مضبوط ہے، بلاغت کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی کتاب ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کہو کہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک عام تفسیر جو ہے، سمپل تفسیر نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی ایڈوانس ہے. تو اس لیے مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ قرآن کو جو پڑھ اس کو چل رہا ہو کہ اس طرح سے جو قرآن کے meanings کے حوالے یا اس کو سمجھ آ جائے. تو سر کی تحقیق بھی پتہ چلے، نحوی تحقیق بھی پتہ چل رہی ہے، چیزیں اس کے سامنے موجود ہونی چاہیے. اس لیے جو چیزیں بھی تھیں ہم نے بھی ظاہری بات ہے آپ کو پڑھایا جو کچھ تھا. میری اس دفعہ بڑی کوتاہیاں بھی مجھ سے رہی ہیں، ظاہری بات ہے کچھ حالات گھر کے بھی ایسے رہے ساری اس میں سے. لیکن یہ تھا کہ کوشش میں یہی کرتا رہا کہ آپ لوگ جو ہیں جو پڑھنے والے ہیں کم سے کم جو پڑھ جس جلالین اگر تھوڑی بہت بھی پڑھ لی ہو، اور اس طرح آپ جب وہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اگر اس طریقے سے لے کے چلو گے. جو آپ میں سے مدرسے کے جو طالبات ہیں انہوں نے مدرسے کا وہ کیا اس میں ایک چیز یاد رکھو کہ میرا آپ کو ہمیشہ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی صرف نحو مضبوط کرنی ہے. اگر آپ علم دین پڑھ رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، تو کیا کیجیے پھر اپنی صرف نحو مضبوط کیجیے. اس کے بغیر جو ہے نا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صرف نحو کے بغیر کام بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہے نا یہ اپنی صرف نحو کو مضبوط کریں اور دیکھتے رہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرتے رہیں. ایک تو کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ہمارے پڑھانے کے اندر، پڑھنے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ جو توفیق دے دے نا کچھ بھی اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. چھوٹی سی چھوٹی نیکی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے اوپر بھی. کیوں؟ آپ اس پہ شکر ادا کرنا کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ وہ کوتاہیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں آگے کہ بندہ شکر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی قدر کی ہے. جب قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دیں گے. تو اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اور خاص طور پہ دین کے ساتھ لگ جانا یہ بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے. یاد رکھ لو، دین کے ساتھ جڑ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کسی کو آدمی دین کے ساتھ میں آج بھی یہی سوچ رہا تھا
دیکھو اللہ تعالیٰ ایک وہ ہے، لوگ آج کل کمال سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر کے آ گیا، پی ایچ ڈی کر کے آ گیا باہر سے، جی امریکہ سے ہارورڈ سے پڑھ کے آ گیا جناب، ایم بی اے ہارورڈ سے کیا ہوا ہے جی، ایم آئی ٹی سے پی ایچ ڈی ہے فلاں ہے۔ لوگ اس کو کتنا بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو کیا ہے کہ جی آپ کیا ہو جائے، آپ کا بچہ عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے اور بعمل ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سنایا کرتے تھے کہ جو تھا نا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے والد کو قید کر دیا تھا، کچھ حالات ایسے تھے کہ جی اس میں سے جس کی وجہ سے جو تھا، اور اورنگزیب عالمگیر پھر بادشاہ بن گئے تھے، اور یہ نیک بادشاہ تھے، ٹھیک ہے نا، اپنے باپ کو صحیح قید کیا وہ تھا۔ یہ آج کل کا جو مورخ ہے نا وہ کرتا ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ بڑا ایک اس نے دکھائے گا کہ باپ کو قید کیا ہوا تھا، تو بھائی باپ اگر غلط حرکتیں کر رہا ہے تو باپ کو کیا کیا جائے گا، باپ کو چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کیا کرو، جو مرضی کرنا چاہتے ہو آپ جو اس میں سے، لیکن یہ تھا کہ ادب تو کرتے تھے اپنے والد کا بھی، اور بڑا اس طرح کے جی ان کے لیے، لیکن ان کی جو تھی یہ خود پھر انہوں نے 50 سال تقریباً شریعت نافذ رکھی ہے، اور ان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے عالمگیر نے، لیکن آپ مورخین کو آپ پڑھو گے نا تو ان کو بڑا ہی عجیب پیش کریں گے وہ جو تاریخ دان جو ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے، انہوں نے شریعت نافذ کی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے کبھی بھی پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے حفظ قرآن کیا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ابا جی کو جا کے بتا کے آؤ، وہ بیٹا گیا ان کا اور کہا کہ دادا جی میں نے کیا کر لیا ہے، حفظ قرآن کر لیا ہے، قرآن حفظ کر لیا ہے۔ تو جو تھے باپ جو تھے شاہ جہاں، وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے وہ کہ بس اس میں سے، تو بیٹے نے آ کے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کو بتایا کہ دادا جی کوئی زیادہ خوش نہیں ہوئے، تو یہ سمجھ گئے کہ جناب وہ جو تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کیا ہوگا، تاج تو تیرے باپ کو ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا، تاج تو تیرے باپ کو ملنے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو بیٹے نے جب آ کے بتایا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی بڑی عمر میں جا کے پھر کیا کیا، قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید حفظ کیا، اور پھر ابا جی کو بتایا کہ ابا جی میں نے کیا کر لیا ہے، قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ ابا جی بڑے خوش ہوئے اس میں سے کہ چلو مجھے بھی اب کیا ہوگا جنت کے اندر جا کے جو ہے نا، مجھے بھی تاج جو ہے نا وہ پہنایا جائے گا، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جی جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ ایسا ہوگا نا، اگر وہ تو ساری کی ساری ہر چیز کیا ہو جائے، روشن ہو جائے، اتنا زیادہ جو ہے سورج اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ یہ سعادت یہ ہے، سعادت یہ نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم پڑھ کے فلاں ہو گیا جی، اس طرح سے لوگ بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عالم دین بن جائے یہ تو کیا اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے، عالم دین ہونا، تو دین کی سمجھ ہو جائے، حافظ قرآن بھی ہو بندہ اور ساتھ عالم دین بھی ہو، تو کیا کمال ہے پھر تو، ہے نا۔ آج لوگ جو ہے نا وہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ آج بتاتے نہیں ہیں کسی کو کہ ہمارا بچہ کیا، یہ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، وہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ انجینئر ہے، میرا بیٹا جو ہے نا وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا ہے، میرا بیٹا پتہ نہیں انگلینڈ میں پروفیسر ہے، یہ بڑی خوشی سے ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، صرف چند دنوں کی بات ہے نا، کب تک یہ 60 70 سال جو چیزیں آپ کی آخرت میں کام آنی ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ لوگ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کام کرو جو آپ کو کیا کریں آخرت میں جا کے لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو آخرت میں اعلیٰ مقام تک لے کے جائیں۔ تو جو چیزیں آخرت میں کام آنی ہے
ان کو ایک اپنی وہ بنائیے. جی دین جو ہے نا انشاءاللہ کیا ہوگا, یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی. اچھا یہ بات یاد رکھ لو, یہ قبر میں بھی جائے گا, یہ آخر تک لے کے جائے گا ساتھ آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کا ہی ساتھ ہے اس کا, یہ چیز قبر میں بھی جائے گی. جو چیز کیا ہوتی ہے, جو چیز ایسی ہو جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں بھی جائے, جو آپ کے ساتھ آخرت میں بھی جائے, وہ چیز لینا جو ہے وہ ہے عقل مندی ہے, یا وہ جو اس کا صرف ساتھ کیا ہو تھوڑی دیر کا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اور وہ کرتے رہیں, معافی بھی طلب کرتا رہے انسان, یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں آپ کیا کر دیجیے, معاف کر دیجیے, اور ہوتا ہی. اور پھر بھی بندہ کیا کرتا رہے. اور دیکھو علم کیا چیز ہے, دیکھو حالت یہ ہے کہ علم ایسی کمال کی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرو, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. اس کا مطلب ہے کہ علم کی زیادتی کیا کیا جا رہا ہے, ان کو حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرو, علم کی زیادتی کی. اس کا مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے, یہ چیز بڑی پسند ہے, کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے, آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں, آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے اس میں سے بار بار جو ہے وہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق ہو جائے, اور شکر ادا کرو. قرآن مجید کی جو ہے اگر وہ ہو جاتی ہے, پڑھنے کا موقع مل جائے, تفسیر سمجھنے کا موقع مل جائے, یہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کے اندر. ہر چیز جو ہے نا دیکھو کوئی چیز بھی ویسے حاصل نہیں ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے کیا وہ اپنی نیند کی قربانی نہیں کرتا؟ اخروں کو نیند کی قربانی کرنی پڑتی ہے نا. پہلے ایف ایس سی کے اندر اس کو پڑھنا پڑتا ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے کہ پیپرز کے لیے, پھر میڈیکل کالج میں ٹیسٹ دینے کے لیے, پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھر میڈیکل کالج میں کتنی سخت وہ ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد جب آپ ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں کتنی سخت ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد دیکھو ہاؤس جاب کرنے کے بعد بھی جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, کیا میں خود حیران ہوتا ہوں. جی بتاتے ہیں جی 30 گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری, اور 30 گھنٹے یار تم جو ہے 30 گھنٹے جو ہے وہ کیسے خوشی سے بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جناب, یہ کیا ہے یار 30 گھنٹے تم جو ہے ڈیوٹی کے اوپر رہو گے, وہ کیسے کرو گے بچی, 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے درمیان میں کیا کریں گے, ریسٹ کر لیں گے, اور دوسرا جو ہے نا کلیگ جو ہے نا وہ دیکھ لے گا, تو جو ہے نا اس طرح کر لیں گے. کیوں کر رہا ہوتا ہے خیر, وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے, اس کو کیا کوئی وہ ہوتی ہے کہ جناب میری نیند جو ہے نا اس کو میں مریضوں کے لیے, میں مریضوں کا بڑا خیر خواہ ہوں, اس لیے میں اتنے گھنٹے جو ہے نا میں ڈیوٹی کرنے کو تیار ہوں, نہ کھانے پینے کو بھی متاثر ہو رہا ہے, فیملی سے میں دور ہوں, فلاں جو ہے اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ ایک بیڈ کے اوپر جو ہے اس کے جا کے جی ڈاکٹرز روم جو ہے اس میں سو رہے ہیں, اور بڑی بس اس میں بھی شور بھی آ رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے, کیسے برداشت کر رہا ہوتا ہے. آخر وہ کرتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار چند دنوں کی تو بات ہے, چند دنوں کی تو بات ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ عرصہ ہی تو ہے,
اب وہ کتنا عرصہ ہوتا ہے، پہلے 5 سال میڈیکل کے، 1 سال ہاؤس جاب کا، پھر 4 سال اسپیشل، ٹھیک ہے نا، 4 سال اسپیشل کرنے کے بعد تو پھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے اسپیشلائزیشن کر کے آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتے ہیں، نام بننا ہوتا ہے، تو نام بناتے بناتے وائس دیکھیے، وائس اوکے، وائس اوکے، نام بناتے بناتے ٹائم لگتا ہے نا، زندگی جو ہے کوئی چیز بھی کیا نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز بھی فری نہیں ہوتی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، آپ نے کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ لمحات کی، اپنے رشتوں کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی نیند، اپنی بھوک، اپنی پیاس، آپ کے دل کی جو وہ اس کو آپ وہ کرتے ہو، وہ بھی تو کر رہے ہو، ایک پلیئر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، دیکھو ایسے نہیں ہوتا کہ راتوں رات کوئی پلیئر بن جاتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے 4 بجے 5 بجے اٹھتا ہے، جاگنگ پہ جاتا ہے جی، ایکسرسائز کرتا ہے، 2 2 گھنٹے ورک آؤٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ میں جو نا اس میں سے 6 6 گھنٹے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے بڑی آسانی سے کہ وہ آپ کے سامنے کھیل رہا ہے، وہ جی بڑے مزے کر رہے ہیں، اس نے پیچھے کیا ہوتی ہے، اس نے قربانی دی ہوئی ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر بھی جب نہیں ہے، دین کے لیے بھی کیا کرنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو دیکھو سب سے مزے کی قربانی دین کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے مزے کی قربانی دین کے لیے ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کے لیے قربانی دی ہوئی ہوتی ہے اس پہ رزلٹ آنا کیا ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو رزلٹ پورا اچیو ہوگا بھی، اور جو آپ چاہتے تھے ویسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن جو دین کے لیے قربانی دی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوگا، میں بتایا نا، دیکھو وہ تو جائے گی آپ کے ساتھ ادھر قبر میں جائے گی، وہ قربانی جو ہے، یہ جو بھی ہو جاتا ہے، اور اس لیے جو ہے نا یہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی، آپ جو ہے اس کو کیا سمجھو، غنیمت جانو جس کو بھی مل گئی ہے، اور جس کو نہیں مل سکی وہ کوشش کرے کہ کیا کریں، آپ اپنے بچوں کو کیا کریں، لگائیں کہ وہ کیا ہو جائیں، دیندار بن جائیں، بچے جو ہیں، بچے جو ہے نا دین کے اندر آ جائیں، کہ وہ کیا ہو دیندار، دیکھو مزہ تو تب ہے نا، ہم قبروں میں گئے ہوں، ہمارے بچے جو ہے نا وہ ایسے ہوں کہ ہمیں کیا مل رہا ہو، ثواب پہ ثواب مل رہا ہو، ثواب پہ ثواب مل رہا ہو، کمال تو یہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور جو اگر جس نے پڑھنے پڑھانے کا کام کیا تو اس کے شاگرد بھی کیا ہوتے ہیں، اس کے بچوں کی مانند ہے نا، شاگرد جو ہیں وہ پڑھا رہے ہوں گے، اور جو ہے ہم قبروں میں پہنچے ہوں گے اور ہمیں ثواب پہنچ رہا ہوگا جناب، دن پہ دن نیکیاں بڑھ مطلب ثواب بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتے جات بلند ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس جو ہے نا کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے ہم سب کو سب کے درجات اللہ تعالیٰ اپنا فرمائے, جو کچھ اس کو معاف فرما دیں, اور جو مجھ سے آپ لوگوں کوئی بھی یہ حقوق وغیرہ جو ہیں جو آپ لوگوں کے میں ادا کر سکتا, میں آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف فرمائیے. اور اگر کوئی کسی چیز کا وہ ہو, میرے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو, مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے, اور اس میں سے بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے معاملے رکھیں, اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں, اور دنیا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملے فرمائیں. میری طرف سے سب کو معافی ہے, اللہ سب کے اندر درجات بلند فرمائیں, اور دنیا اور آخرت کی جو ہے نا وہ عافیت میں چین سکون سب کو نصیب فرمائیں. یہ جو ہے بس اتنا ہی.